وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 18 میں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اور آپ تمام بھائی بہنیں بچوں کے ساتھ آج انشاءاللہ مکمل کریں گے ہمارا ایپیسوڈ نمبر 18 انشاءاللہ۔ لاسٹ ایپیسوڈ 17 میں آپ نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، نبوت کا رسالت کی دعوت عام کرتے ہیں، لوگوں میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی، یعنی اچانک سے لوگ ہل گئے کہ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد 3 سال گزرے، جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایج 43 ہوتی ہے، آپ پھر صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، جیسا اللہ نے حکم دیا، پھر ویسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت عام کر دی۔ پھر یہ تھا کہ جب دعوت عام کر دی تو بڑے بڑے سردار آپ کے دشمن بن گئے اور میدان میں آ گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور دشمن میدان میں آ گیا، وہ تھا ابلیس۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ابلیس کا جو کارنامے تھے، جو چیزیں تھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو کس طرح سے بلواتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرواتا ہے۔ تو یہ سارا سب کچھ آپ نے سنا تھا، اور ہمیں اس سے سبق بھی ملا تھا کہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ۔ غیب کی جو علم ہے، غیب کی جو چابی ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جادوگر، نجومی، کاہن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا، تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ یہ جو جادوگر، نجومی، کاہن، یہ لوگ ہیں، یہ خبریں کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری سب کچھ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب آگے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا بیٹا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قاسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی تھی ابو قاسم۔ ابو قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے۔ تو یہ ابو قاسم پھر وہ پیدا ہوتے ہیں، کچھ سال ان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ان کی عمر 3 سال ہوتی ہے، پھر تقریباً وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں پھر 4 بیٹیاں ہوتی ہیں، جو پورے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ۔ یہ 4 بیٹیوں کے بعد یعنی یہ بڑے ہوتے ہیں، پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے عبداللہ۔ ایک جگہ آتا ہے طاہر بھی، اور ایک جگہ آتا ہے شاید طیب۔ تو یہ ایک ہی بیٹا ہے جس کے 3 نام آتے ہیں، عبداللہ، طاہر اور طیب۔ کچھ سال ایسے ہی گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد مکہ کے کافروں کا ظلم چل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اسی بیچ میں خبر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بیٹا پیدا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ کچھ سال گزرے، 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے قاسم اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد مکہ والے ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، بچیوں کو طلاق مل گیا، یعنی پھر ایک اور بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ یعنی یہ سبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں ہو رہا تھا؟ تاکہ رسول اللہ کا دل مضبوط ہو جائے، تاکہ آپ سخت ہو جائے، یعنی آپ ہر چیز کو برداشت کر سکیں۔ اگر آپ دیکھا جائے کہ اگر کوئی نبی کا وارث آتا ہے تو پھر وہ نبی بننے کے چانسز ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو پھر وہ نبی ہوتا، پھر اس کے بعد کوئی ہوتا تو نبی کا سلسلہ کنٹینیو رہتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا آپ خاتم النبی ہو، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جیسے ہی بات گھر کے باہر پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو دوست، رشتہ دار، تمام کے گھر میں ایک غم کا ماحول بن گیا۔ لیکن ابو لہب کا اس میں ایک بڑا کردار تھا۔ ابو لہب کو جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا، وہ اس طرح خوش ہو گیا، بازاروں میں، محفلوں میں جا کر یہ خبر دینے لگا، اپنے دوستوں کو خوشی سے جھوم کر کہنے لگا، کیا تمہیں پتہ ہے محمد ابتر ہو گئے؟ یعنی ابتر یعنی دم کٹا، یعنی آگے نسل چلنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا،
اور جا کر لوگوں کو خبر دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، یعنی آپ کا سگا بھی چاچا تھا، آپ کا دشمن بھی تھا، آپ کا پڑوسی بھی تھا، یعنی آپ دیکھے جائے تو پھر ٹوٹل اسلام کی دشمنی کا جو کٹر پن تھا اس کے ساتھ تھا۔ اب بازاروں میں چیخنے لگا، چلانے لگا، محمد ابتر ہو گئے، محمد ابتر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابتر کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن پھر بھی ایک تھوڑی سی چیز میں وضاحت کر دوں کہ ابتر، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر انا شانیہ کا هو الابتر، یہ ورڈ وہاں پر آخری میں۔ اب یہاں پر جیسے ابتر آتا ہے، ابو لہب کہنے لگا کہ ابتر کا معنی ہے کہ ابو لہب کہنے لگا کہ محمد کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے تو پھر ان کے دین کو آگے کون بڑھائے گا؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو اولاد سے ہی نسل بڑھتی ہے، اور لڑکیوں سے تو نہیں، لڑکیاں تو سسرال میں چلی جاتی ہیں، لیکن جو اولاد ہوتی ہے اپنے جو بچے ہوتے ہیں انہی سے نیچے نسل در نسل چلتے رہتی ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا بیٹا بھی فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، یعنی اب یہاں پر آگے بڑھنے کا چانس ہی نہیں ہے، یعنی دین کو اب کون بڑھائے گا، کیسا آگے بڑھائیں گے؟ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جب اس نے یہ خبر دینے لگی، یعنی لوگوں کو بتانے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ کو پہلے تسلی دی، اور ان پریشان حالت میں ابو لہب کو جواب دیا، سورہ کوثر نازل کر دی۔ پہلے تو سورہ کوثر میں خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، دوسری یہ بات بتائی کہ دوسری چیز یہ تھا اس میں کہ ایک فیصلہ تھا، اور تیسرا آپ کا دشمن ابتر رہے گا، یعنی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تین چیزیں بتا دی، سب سے پہلے خوشخبری دے دی، دوسرا آپ کو فیصلہ سنا دیا کہ ابو لہب کے بارے میں، اور تیسرا آپ کے دشمن ابتر رہے گا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام بلند اور ہمیشہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، انا آتینا کل کوثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پھر اس کے بعد فصلی لربک ونہر، پھر آپ نماز پڑھے اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ فصلی لربک ونہر، بے شک آپ کا دشمن ہی لا اولاد ہے، یعنی آپ کا جو دشمن ہے اس کا کوئی نام و نشان، کوئی وجود ہی نہیں رہے گا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا اور آخرت میں جو اس کا ابو لہب کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا کہ دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہوا اور آخرت میں کیا ہوا، تو یہ دونوں تھے، ابو جہل اور ابو لہب دونوں مل کے یہ جو سٹوری کر رہے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کر دی، اور یہ الحمدللہ آپ بھائی بہنوں کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ کون سی صورت نازل ہوئی، سورہ الضحیٰ بھی، اور پھر کافرون، پھر اس کے بعد اور بھی صورتیں ایک ایک کر کے نازل ہو رہی ہے۔ سیرت پڑھنے کا یہ سب سے اچھا فائدہ ہے ہمارا کہ ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ کون سی صورتیں کب نازل ہو رہی، یعنی مکہ میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کون سی صورتیں نازل ہو رہی ہے، پھر آپ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی قرآن مجید کی جو آیتیں وہ نازل ہوتی ہے، تو آپ کو آہستہ آہستہ کر کے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہی ہے، اور آپ کو بھی یاد ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس میں علماء لکھتے ہیں کوثر سے مراد خیر کثیر، یعنی سب سے پہلے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ سب سے پہلے آپ کو نبوت دی، رسالت دی، علم دیا، حکمت دی، توحید دیا، ایمان دیا، اخلاق، کردار، پھر اس کے بعد اور ایسے بہترین ساتھی دیے جو صحابہ کرام۔ تو پھر آپ دیکھیں، اور دوسرا ایک معنی آتا ہے کوثر کے بارے میں کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جو جامع کوثر، جو نہر کوثر، اس کا پانی پلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم جامع کوثر پی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو ایک بار یہ جامع کوثر پی لے گا، آپ سب کو پتا ہوگا کہ جنت میں جب تک رہے گا، یعنی کبھی موت ہی نہیں آئے گی، یہ اسے وہاں تک پیاس ہی نہیں لگے گی، یعنی اس کے تو انلیمیٹڈ ڈیز، یعنی انلیمیٹڈ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جب تک رہیں گے، تو جب تک ہمیں پیاس نہیں لگے گی، اگر ایک بار ہم یہ کوثر پی لیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کوثر کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ جامع کوثر، جو کوثر نہر ہے، اس کا جو نہر کا جو کلر ہے، جو پانی ہے،
دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ اور سب سے پہلے یہ جو نہر ہے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے اور اپنے امتیوں کا انتظار کریں گے، ایک ایک کر کے آئے گا، میں ان کو پلاتے جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں سے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں آپ سب کو پتا ہے کہ ابو لہب کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو خبر دینے لگتا ہے کہ محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، یعنی ابو لہب کو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، جڑ کٹا ہے، دم کٹا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب دونوں نے خوشیاں منائی تھی، لیکن اب آپ دیکھ لے کیا ان کا کوئی نام آج لینے والا ہے؟ کوئی کیا اپنی کنیت، اپنا خاندان کہتا ہے کہ میں ابو جہل کے خاندان سے ہوں، ابو لہب کے خاندان سے ہوں؟ ابو لہب کے بارے میں ہم پہلے پڑھ کر آگے، ایک بیٹا تھا، ایک بیٹے کو تو آپ سے نے بدوا دی تو، اور اس کو تو شیر نے چیر پار کر دیا شام میں۔ دوسرا بیٹا تھا، اس نے ایمان لے کر آیا، اور ایک تقریباً کہیں یہاں پر آتا ہے ایک بیٹی بھی تھی، وہ بھی ایمان لے کر آئی۔ ابو جہل کا ایک بیٹا اکرمہ، وہ بھی ایمان لے کر آ گیا۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کے سامنے ہی ابو جہل، ابو لہب دونوں کے دونوں مر گئے اور دونوں کے دونوں جہنم میں داخل ہو گئے۔ لیکن آج کل کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں ابو لہب کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں، کہ یہ بھی جنتی ہے، لیکن رہتی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کی وعید سنا دی اور لوگ انہیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن، دین اسلام کا کٹر دشمن۔ یعنی دیکھیں کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ نماز پڑھتے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے، یہ جاتا قرآن غور سے سنتا لیکن ایمان نہیں لے آتا۔ اور پھر جب اسے پوچھتے ابو جہل سے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، وہ کہتا ہاں یہ کلام حق پر ہے، قرآن صحیح ہے، لیکن پھر قرآن سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا، اپنی گندی ناپاک زبان سے جو چاہتا وہ کہتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا، اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتا، اور جب یہ سارا سب کچھ کرتا تو اس پہ فخر کرتا کہ میں نے یہ کہہ دیا محمد کو، یہ فلاں فلاں کر دیا میں نے۔ ابو جہل نے پہلے تو دیکھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ان کو وارننگ دی کہ محمد میں تمہیں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم یہاں نماز نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ پہلے وارننگ دیتا ہے کہ آپ یہاں پر نماز نہیں پڑھنا، نماز سے روکتا تھا۔ تو پھر ایک بہت بہترین واقعہ ہے ایک بار کا، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا سننے کے بعد، ابو جہل کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مقام ابراہیم کعبہ ہے، کعبے کے پاس جو سونے کلر کی جالی ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل وہاں سے اس کا ایک گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اور تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم نماز نہیں پڑھنا، اور دھمکی دینے لگا، حتیٰ کہ دھمکی دے دی کہ تم یہاں پر نماز نہیں پڑھنا ورنہ، یعنی دھمکی دے دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دھمکی دی اور بڑے سخت الفاظ میں اس کو جواب دیا، تم بدماش تو جو کرنا ہے کر لے، یعنی تو جو کرنا کر لے، میں یہ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر یہ بدبخت ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی اور کہنے لگا واللہ، یعنی قسم ہے، اس مکہ کی جو وادی ہے، جو پہاڑوں کی وادی ہے، میری محفل اس میں سب سے بڑی ہے، یعنی جو مکہ یہ جو شہر ہے اس کی وادیاں ہیں، اس میں سب سے بڑی محفل میری ہے، تم مجھے دھمکی دیتے ہو، تم مجھ پر سختی کرتے ہو، یعنی ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بدماش کو یعنی ابو جہل کو جواب دیا، کیا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فلید انو کیا نام ہے وہ، فلید او نادیہ، جی، فل نادیہ، یعنی ابو جہل کہتا ہے کہ تیری مجلس بڑی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ابو جہل تو اپنی محفل والوں کو، اپنے چیلوں کو، اپنے جو جان پہچان والے ہیں ان کو بلا لے، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے داروغوں کو، اور پھر مقابلہ کرتے ہیں، یعنی آپ کو جہنم کے داروغہ کے بارے میں پتا ہوگا، پھر بھی جو بھائی بہن نئے ہیں ان کے سامنے میں پیش کر دوں کہ جو جہنم کا داروغہ ہے، مالک، جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا کبھی وہ مسکرایا نہیں، یعنی جب سے پیدا ہوا تب سے اب تک مسکرائے نہیں۔ مالک اتنا سخت ہے، اتنا بڑا سخت داروغہ ہے
کہ جہنم کے لوگ سالوں تک اسے پکارتے رہیں گے، یا مالک یا مالک یا مالک، اللہ سے کہو ہمارا معاملہ ختم کرے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا مالک اللہ سے کہو کہ ہمیں موت دے دے۔ 80 سال تک جہنم کے لوگ پکارتے رہیں گے، یا مالک اللہ سے بات کرو ہمارے لیے۔ 80 سال کے بعد مالک پلٹے گا، پلٹ کر دو لائن کہے گا، یعنی دو الفاظ کہے گا۔ کیا کہے گا؟ تم لوگ ہمیشہ رہنے والے ہو، ختم۔ کیا کہے گا؟ 80 سال کے بعد کہے گا تم لوگ ہمیشہ رہنے والے ہو، یعنی اتنا سخت یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم اپنے لوگوں کو بلا لو اور ہم بھی جہنم کے داروغہ کو بلا لیں گے۔ اب ابو جہل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے پھر اسی طرح سے، کہ یہ ابو جہل اپنی محفل میں اپنے دوستوں کے ساتھ، قریش کے سرداروں کے ساتھ شان و شوکت میں بیٹھا ہے، مزے لے رہا تھا۔ پھر کہتا ہے اگر محمد اس بار نماز پڑھنے آئے گا تو قسم ہے لات اور عزا کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خاک کر دوں گا، یعنی چہرہ مٹی میں ملا دوں گا اور گردن کو رون دوں گا۔ اس کا کرن بولنا یہ ایسا ہی تھا۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسا ہی اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر دیے، تیز تیز دوڑنے لگا، تیز تیز دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے لگا۔ اچانک سے، یعنی آپ دیکھیں کہ واقعہ اس کے ساتھ، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اچانک سے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹنے لگا، یعنی دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کو کہنے لگا بچاؤ بچاؤ کر کر پیچھے پیچھے ہٹنے لگا اور واپس اپنی محفل میں بھاگ کر آ گیا۔ جب لوگوں نے پوچھا ابو حکم یعنی ابو جہل تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑی شان و شوکت سے گئے تھے محمد کو روکنے کے لیے، اس کی گردن توڑنے کے لیے، اس کا ان کو تم نے کہا تھا کہ ان کا چہرہ مٹی میں ملا دوں گا، تو تم اب تمہاری حالت تو ایسی ہے، تم تو بھاگتے ہوئے آئے اور یہ کہنے لگے کہ بچاؤ بچاؤ مجھے۔ اس نے کہا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آنکھ کی خندق دیکھی میں نے، اسی لیے میں پیچھے بھاگ کر آیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ میرے اور قریب آتا تو فرشتے اس کی جسم کی بوٹیاں اچک لیتے، یعنی یہ مجھے نماز سے روکتا ہے، مجھے نماز سے روکتا ہے، تو فرشتے اگر میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی جو یہ بوٹیاں ہیں جسم کی وہ توڑ لیتے، نکال لیتے۔ تو پھر اس کے بعد یہ اس کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اور بھی کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے بارے میں لیں گے، اگلے ایپیسوڈز میں لیں گے۔ ایک اور چیز ہے اس میں ٹائم آپ کا 1-2 منٹ اور بڑھا دوں، اس کے بعد سوال جواب کی طرف آگے آتے ہیں، کہ مکہ کے جو لوگ تھے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیفیں دے رہے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بڑا ایکشن لے۔ یعنی پہلے جس طرح عمار بن سمیہ، عمار بن یاسر اور خباب بن ارد، بلال رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کو، یعنی جتنوں کو کوشش کر سکتے تھے سختی کوشش کر دی، کسی کو نرمی کی، کسی کو دبا دیا، کسی کو رگڑ دیا، کسی کو جلا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ پلان کر کے مارے، کسی کو ان کو قتل کرے، یعنی کچھ ان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ان کے پیچھے کون تھے؟ ابو طالب، آپ کے چاچا۔ اب یہ ابو طالب کے پاس پہلے آ کے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو طالب کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائے، تو ابو طالب نرمی اختیار کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائے، وہ ہمارے بتوں کو گالی دیتا ہے، وہ ہمارے بتوں کو نااہل قرار دیتا ہے، ہمارے باپ دادا کی بے عزتی کرتا ہے لوگوں کے سامنے، آپ مجھے سمجھائے ورنہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ اس بار ہم تلواریں اٹھائیں گے، چاہے آپ میں سے کوئی مرے گا یا تو ہم میں سے کوئی مرے گا، آپ میں سے کوئی مرے گا یا تو ہم میں سے کوئی مرے گا۔ اب یہ اتنی سخت وارننگ دیتے ہیں۔ وارننگ دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کے پاس آتے ہیں، ابو طالب کے پاس، ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے دیکھو، مکہ والے آئے اور مجھے وارننگ دے کر گئے، کہنے لگے کہ اب یعنی پانی سر کے اوپر چلا گیا، میرے بیٹے محمد میں اس بوڑھی عمر میں تمہاری کتنا دفاع کروں گا، مجھ پر بھی رحم کرو، یہ جو دین کی دعوت ہے اسے روک دو، کم کر دو، ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا کم کر دو، یعنی کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھو، کیونکہ میرے پاس بھی اب تو طاقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سوچنے لگے کہ میرے چاچا بھی اب میری مدد نہیں کریں گے، اٹھ کر جانے لگے اور کہنے لگے کہ اے چاچا، یعنی بیٹھے تھے اور کہنے لگے چاچا
کہ اگر یہ کافر لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دے تو بھی میں لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے نہیں رکوں گا، حتیٰ کہ یہ دین غالب آ جائے یا تو پھر میں اسی مٹی میں مر جاؤں، لیکن میں یہ دعوت سے نہیں رکوں گا۔ تو رو کر جانے لگے، تو چچا رکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے محمد، اب تم جو چاہو کرو، یعنی اب تم جو چاہے کرو، اب تمہارے آگے میں ہوں۔ مکہ کا کوئی کافر اگر تم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے اسے میری لاش پہ سے گزرنی پڑے گی۔ یعنی میرے بیٹے تم کھل کر دعوت دو، تمہیں جو چاہے وہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب یہ ڈائلاگ جب ابو طالب کہتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بار مکہ کے کافر ایک ڈیل لے کر آتے ہیں، اس بار ایک بہت زبردست ڈیل لے کر آتے ہیں، جو خالد بن ولید ہیں، ان کے بڑے بھائی کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو طالب آپ دیکھیں کہ آپ کو ہم ایک ایسا لڑکا دیتے ہیں، نوجوان اور خوبصورت، ہٹا کٹا، آپ یہ لے لیں اور محمد کو ہمیں حوالے کر دیں۔ یہ جو محمد ہم آپ کو پہلے سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے باپ دادا کے دین کے خلاف ہے، آپ کے دین کے خلاف ہے، آپ کے بتوں کو گالی دیتا ہے، آپ کے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے باپ دادا حق پر نہیں تو یہ کہتے ہیں۔ تو آپ ایک کام کرے، آپ جان کے بدلے جان لے، ہم آپ کو یہ مغیرہ کا بیٹا دیتے ہیں اور آپ اس کے بدلے میں ہمیں محمد دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا تمہارا بزنس ہے؟ یعنی ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کی جو چال ہے یہ تو میرے اوپر نہیں چلے گی، اور تم یہ جو سوچ رہے ہو کہ یہ ہوگا، یہ ناممکن ہے کہ تم میرے بیٹے کو لے لو، میرے بیٹے کو قتل کر دو اور اس کے بدلے تم مجھے جو لڑکا دو گے ویسے کھلاؤں گا اور پلاؤں گا، یہ ڈیل مجھے پسند نہیں ہے، یہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اب یعنی دیکھیں ابو جہل یہ سارے کافر سردار بار بار آتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیک بون ہے، جو پیچھے ہڈی ہے، جو سختی دے رہی تھی، یعنی آپ کو جو بیک اپ تھا، یہ سارا سب کچھ ابو طالب ہے، یہ بڑے سردار ہے۔ اگر جب تک یہ ہے ابو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، یعنی چھوٹے موٹے کچھ کر دیتے، اونٹ کی جڑی رکھ دیتے، یعنی پھر پیچھے سے رسی سے وہ کر دیتے، گالی دے دیتے، برا بھلا کہہ دیتے، پاگل نجومی کہہ دیتے، لیکن پلاننگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ تو یہ سارا سب کچھ معاملہ چل رہا تھا۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھائی بہنوں کو آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے رمضان میں چھوٹے کریں تاکہ آپ بھائی بہن کا جو افطار کا وقت ہے وہ کم ہو جائے، یعنی وہ جو وقت ہے وہ ملے آپ کو، اور یہ ہماری کلاس کم ہو جائے تاکہ اس میں آپ اپنے افطاری کے کام، دعائیں، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ سب سے سوال کر دیتا ہوں انشاءاللہ، تو آپ لوگ سبھی تیار ہیں۔ سب سے پہلا سوال، مسلمانوں کے سب سے پہلے ایمبیسڈر، سفیر کون تھے؟ تو مجھے بتائے مسلمانوں کے سب سے پہلے سفیر کون تھے، مجھے بتائے تاکہ جی شعبان سر محمد ہر بار شعبان ساجد ہر بار آگے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا چلے، اچھا اس بار تین سوال ہے، تو پہلے ہم آگے بڑھاتے ہیں، فیصل کو دیتے ہیں موقع۔ جی بتائے کون ہے پہلے مسلمان کے ایمبیسڈر اور سفیر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، اچھا جی شعبان بھائی آپ بتائیں، یہ جواب صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ مسلمانوں کے سب سے پہلے ایمبیسڈر سفیر مصعب بن عمیر ہے، جو مدینہ جاتے ہیں یثرب کے لیے، یہ ہے۔ اچھا دوسرا سوال لے لیں، خباب بن ارد، آپ سب کو یاد ہوگا، آپ تمام بھائی بہنوں کو یاد ہوگا، اپنے مائک کھلے رکھ لے تو انشاءاللہ۔ خباب بن ارد کو جو عورت ٹارچر کرتی وہ عورت کا نام کیا ہے؟ شعبان سر اچھا جی، ام عمار۔ اچھا ام عمار۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ اچھا ایک اور سوال کر لیتے ہیں، شعبان میں دوسروں کو بھی موقع دے۔ اچھا ایک اور سوال، بالکل آسان سوال ہے، مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جو ہجرت کی تھی کون سے مقام پر ہجرت کی؟ یعنی مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجرت کی کون سا مقام تھا؟ ام شوان۔ فیصل
یسرف کی طرف ہجرت کی تھی۔ شعبان بھائی رک جائے، دوسروں کو ایک بار دے نا، آپ تو جیت گئے ماشاءاللہ، دوسروں کو دے، کچھ سوال کا جواب دینے تھے ان کو۔ شابان کی ماما بات کر رہی ہیں۔ اچھا چلے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اور بھی ہمارے بھائی بہن اس میں حصہ لے اور اپنے علم میں اضافہ کرے اور ہماری طرف سے جو گفٹ ہے وہ جیتے۔ دیکھیں یہ گفٹ آپ لوگوں کے لیے حلال ہے، یہ نہ سوچے کہ بس سبھی کے سبھی خاموش رہے اور سبھی کے سبھی بس یہ خالی کلاس سن رہے، ہم ایک کان سے سن رہے دوسرے کان سے نکال رہے۔ آپ تمام بھائی بہن کوشش کریں کہ اس میں حصہ لیں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، چاہے وہ جواب غلط بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جواب غلط بھی کیوں نہ ہو، آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں حصہ لیں، چاہے آپ غلط بھی ہو کوئی پرواہ نہیں، ہمارے لیے یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نے حصہ لیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلی باری آئے گی، آپ تمام بھائی بہن اس میں حصہ لیں اور اپنا بھرپور اس میں حصہ ڈالیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔